بچا لیا جائے۔ تو جو اس کا سپہ سالار تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس نوجوان کو بہکانے اور پھسلانے اور ورغلانے اور نصرانیت اور کفر تک لانے کی کوشش کروں گا۔ میری ایک نوجوان لڑکی ہے جو اسی کی طرح حسین و جمیل ہے اور اس کو بڑی تدبیریں آتی ہیں اور بڑی ہوشیار ہے۔ میں ان دونوں کو تنہائی میں جمع کروں گا اور اپنی لڑکی سے کہوں گا کہ اس کو ورغلائے، کسی طرح اس کو اپنا بنائے اور کفر کے اوپر آمادہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ میری لڑکی اتنی باتدبیر ہے، وہ اپنے حسن و جمال کے ذریعے اس کو فطرے میں ڈال لے گی اور کفر کے اوپر اس کو آمادہ کر دے گی۔ تو بادشاہ نے مہلت دے دی۔ ایک وزیر تھا، سپہ سالار تھا، اس کے پاس کوئی مکانوں کی اور محلات کی کمی نہیں تھی۔ ایک محل اپنی لڑکی کے لیے اور اس لڑکے کے لیے جو ملک شام سے ایمان کی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا، دونوں کو تنہا کر دیا اور اپنی لڑکی سے کہا جس طرح ممکن ہو اس نوجوان کو بہکا کر نصرانیت اور کفر پر آمادہ کرو۔ چنانچہ وہ لڑکی اپنے حسن و جمال کے فتنے میں برابر ڈالنے کی کوشش کرتی رہی۔ حضرات اور میرے نوجوانوں، غور کرو، نوجوان ہے اور حسین جمیل لڑکی ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر جب ایمان آتا ہے تو کتنی پاک دامنی آ جاتی ہے، کتنی پارسائی آ جاتی ہے، کتنی آدمی کے اندر طہارت آ جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جیسا واقعہ تھا۔ ادھر وہ لڑکی اپنے فتنے سے اور اپنے حسن سے اس کو آمادہ کرنا چاہتی تھی، اور یہ دن رات روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا اور اللہ کے سامنے رونے کے سوا اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ جب تک وہ جاگتا تھا بس اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، رونا اور گڑ گڑانا، یہی اس کا کام تھا۔ آخر لڑکی کا دل متاثر ہو گیا، لڑکی متاثر ہو گئی اور لڑکی خود بھی مومن ہو گئی۔ یہ دیکھیے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دوسرے پر اثر ڈال دیتا ہے ایمان۔ لڑکی کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ میری لڑکی کامیاب ہو جائے گی، مگر لڑکی کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ خود لڑکی ہی اس کی معتقد ہو گئی اور ایمان لے آئی۔ اب لڑکی نے تدبیر کی، جب باپ نے پوچھا کہ بیٹی تم کامیاب ہوئی، تو کہا کہ ابھی تک تو میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ میری طرف رجوع ہی نہیں ہوتا، مجھ کو دیکھتا ہی نہیں، دن رات اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، روتا اور گڑگڑاتا رہتا ہے۔ ابا جان ایسا کیجئے کہ اس شہر کے اندر اس کے 2 بھائی مارے گئے ہیں اور کڑھاؤ میں ڈالے گئے ہیں، اس کا زخم تازہ ہے، اس کے دل پر وہی اثر ہے، اس لیے اس شہر کے اندر تو دوسرے مذہب کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا، تو میری رائے ہے کہ کسی دوسرے شہر میں ہم دونوں کو منتقل کر دیجئے تاکہ اس شہر کی جو تلخ اور کڑوی یادیں ہیں وہ اس کے ذہن سے نکل جائیں۔ تو باپ کی سمجھ میں آ گیا، دوسرے شہر میں دونوں کو بھیج دیا گیا۔ بادشاہوں کے لیے، سپہ سالاروں کے لیے، وزیروں کے لیے کوئی مکانات کی کمی نہیں ہوتی، دوسرے شہر کے اندر بھی اس کے محلات تھے، ایک محل کے اندر دونوں جا کر محفوظ ہو گئے۔ اب تو دونوں مومن ہو گئے اور دونوں ساتھ ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑانا، یہی کام تھا۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اپنی بات کا سلسلہ جاری کریں گے۔ وقفے تک کے لیے مہلت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔